پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں. اس لیے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خواہ وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، خواہ وہ شیعہ ہوں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو کلمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وطن سے اٹھی ہے. اگر تم وقت پر حرکت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم، خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور اس ملک کو مٹا کر رکھ دے گی جو آج کلمے کے نام کو مٹانے کے درپے ہو رہا ہے. جس ملک کو کلمے نے بنایا تھا اسی کلمے میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر اس کلمے کو مٹانے کے لیے وہ سارا ملک بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ کلمہ سب پر غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمے کے ہاتھوں سے توڑا جائے گا. سامعین، کے پی کے آزاد جموں کشمیر اور گلگت میں جو طوفانی بارشیں اور جو سیلاب آیا ہے، اس نے ایک چیز تو ثابت کر دی ہے کہ پاکستان پر اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی آنکھیں رکھنے والا جو دیکھے اور پھر اسیس کرے اور میری طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرے. اب آپ سوچئے کہ بنیر میں پورا گاؤں رات کو سو رہا تھا اور سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا آ پکڑا کہ ان کو اٹھنے کی مہلت نہ مل سکی. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف قوموں پر عذاب نازل کیا تو وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتے. لہٰذا یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا. اگر آپ پاکستان کے کسی بھی دیگر ادارے میں جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ جہنم میں پھر رہے ہیں. تو پھر آپ سوچئے، ایک ایسا ملک جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اس کا ایک قرآن ہے اور اس قرآن میں انہوں نے اپنی کچھ لیمیٹیشنز اور اپنے جو عذاب کے جو مزے ہیں اس سے ڈراتے ہوئے لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ جس قوم نے بھی اس کے احکامات کی روگردانی کی اسے انہوں نے رات کو اٹھنے نہیں دیا. تو میرے بھائیوں، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں؟ ہم سے ہمارا رب روٹھ چکا ہے.